ارباب المدانش، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ بڑی محبتوں کے ساتھ بہت زیادہ لو لگا کر آقا کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بہت عاجزی انکساری کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا نے جس کو بخشی ہے محبت غوث اعظم کی، سبحان اللہ، خدا نے جس کو بخشی ہے محبت غوث اعظم کی تو ہوگی ہر گھڑی ان پر عنایت غوث اعظم کی۔ جی بے شک۔ اگر سچی محبت ہے جناب غوث اعظم سے، اگر سچی محبت ہے جناب غوث اعظم سے، کسی دن خواب میں ہوگی زیارت غوث اعظم کی، کسی دن خواب میں ہوگی زیارت غوث اعظم کی، اور نظر آئیں یا نہ آئیں جی یہاں تشریف لائیں گے، بے شک۔ نظر آئیں یا نہ آئیں یہاں تشریف لائیں گے کہ ہم نے دل سے کی ہے آج دعوت غوث اعظم کی۔ کیا بات ہے بھائی، ہم نے دل سے کی ہے آج دعوت غوث اعظم کی۔ مالک کائنات، مالک حقیقی، سارے جہانوں کا پالنہار رب ذوالجلال، وہ جو ارحم الراحمین ہے، وہ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے، قرآن پاک کے 11ویں پارے میں جس جگہ یہ آیت ہے، اس سے پہلے جو ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ اپنے مقدس بندوں کا فرمایا ہے، وہ بندے جو اس کے قریب ترین بندے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ تو اسی تذکرے میں پھر اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پہ جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے نا، اپنے مقدس بندے کی کوالٹیز بیان فرمائی ہیں کہ جس کو میں قریب کر لیتا ہوں اپنے، اس کے اندر خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ بھئی کس کو جستجو نہیں ہے؟ آج جب کسی بزنس مین کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جستجو نہیں ہوتی کہ ہمیں پتا چلے کہ یار یہ اتنا بڑا آدمی بنا کیسے،
کسی کو اچھی ملازمت اچھی نوکری میں ہم دیکھ لیں تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس جگہ پہنچے، ہمیں پتا چلے یہ کیسے پہنچا وہاں تک؟ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، لوگ اونچے اونچے ٹاوروں پہ کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہے ہیں، ان کو دیکھ کر دل تو گھبراتا ہے، لیکن دل پھر بھی چاہتا ہے کہ یہاں تک پہنچنا چاہیے ہم نے بھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان دنیا کے چکروں میں ہم اتنا زیادہ سوچ سکتے ہیں، اتنا زیادہ جستجو کر سکتے ہیں، تو پھر ہم جستجو کیوں نہیں کر رہے ان بندوں کی جو بندے پتہ نہیں کن کاموں سے اللہ کے قریب ہو گئے؟ اور پھر اللہ نے پردہ نہیں رکھا، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو شکایت ہو جائے کہ ہم سے تو پردہ رکھا گیا، ہمیں پتہ ہی کب چلا کس طریقے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ نہیں، پردہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے تو پردے کھولے ہیں، وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ اس کے قریب ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، یہ جو میرے قریب ہے نا، یہ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ العابدون یہ وہ ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں، الحامدون یہ وہ ہیں جو حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، السائحون یہ وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، الراکعون یہ وہ ہیں جو رکوع کرتے ہیں، الساجدون یہ وہ لوگ ہیں جو سجدوں میں لگے رہتے ہیں، الآمرون بالمعروف یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الآمرون بالمعروف، یہ صرف وہ نہیں ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، صرف وہ نہیں ہیں یہ کہ انہوں نے نمازیں پڑھ لی، سچ بول لیا، اخلاق حسنہ کو پیش کر دیا، مومنوں سے مسکرا کر مل لیے، وعدہ پورا کیا، وفا کیا وعدے کو، بڑوں کی عزت کی، چھوٹوں پر شفقت کی، والدین کے حقوق کو ادا کر دیا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر دیا، یہ صرف ایسا نہیں کرتے۔ الآمرون بالمعروف یہ تو نیکیوں کے حکم دیتے ہیں جی، اور صرف اتنا نہیں والناہون عن المنکر، اور یہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات کی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ اور میں دور نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سرٹیفائیڈ کر دیا گیا کہ تم تو بگڑے ہوئے لوگ ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں ڈکلیئر ہے کہ تم کبھی سچ نہیں بول سکتے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں یہ بات صاف اور شفاف ہے کہ تم دل دکھاتے ہی رہو گے جب تک زندہ رہو گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی بڑوں کی عزت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوٹوں پر شفقت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم وعدہ خلافیوں سے نہ بچ سکیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم فضول خرچیوں سے نہ بچ سکیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیمٹس ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے، لیکن جب تک ہم چاہیں گے نہیں ایسا ہوگا نہیں۔ جو یہ اللہ نے یہ والی بات ارشاد فرمائی نا والحافظون لحدود اللہ، آج میں اور آپ جب سیلیبریشن پہ آتے ہیں نا، ہمارے الگ الگ سیلیبریشن ہیں، برتھ ڈے کے سیلیبریشن ہیں، اینیورسری کے سیلیبریشن ہیں، ہم شادیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، جائز طریقے سے کوئی کام غلط نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنے سیلیبریشنز کی طرف آتے ہیں تو ہماری لیمٹس کروس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لیمٹس میں نے مقرر کی ہے، اس کے بعد ذر و جواہرات لے کے ان کی طرف کوئی کھڑا ہو کر ان کو بلائے کہ آؤ فجر کی چھوڑو، لے جاؤ زمانے کا اکٹھا مال، آؤ ظہر میں سجدہ مت کرو، یہ رکھے ہیں سونے اور چاندی کے سکے تمہارے لیے ہیں، آؤ عصر میں مارکیٹنگ میں لگے رہو اور لے لو بادشاہت زمانے کی، آؤ جیسا لباس چاہتے ہو ویسا لباس تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے لب روک لو، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو۔ پھر یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پہلے استغفر اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ہم وہ ہیں جنہوں نے نبی آخر الزمان کی حدیثیں پڑھی ہیں،
ہم وہ ہیں جن کو اللہ کی لمٹس کا پتا ہے، ہم وہ ہیں ہمیں پتا ہے کہ لائن کہاں پر کھینچی گئی ہے۔ تم زمانے کے سارے ذر و جواہرات لے کر اکٹھے ہو جاؤ، لیکن ہمیں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے ان اللہ معنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم مشکل میں رہو، آسانی میں رہو، خوشی میں رہو، غم میں رہو، تکلیف میں رہو، تنگی میں رہو، بادشاہ بن کے رہو، فقیر بن کے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے اوپر نظریں ہیں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میرے پاس میرے نزدیک تمہارے احوال چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، پھر اللہ کی حدود کی جب انہوں نے حفاظت کی تو شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر مالک نے قرآن میں کر دیا، معین الدین کا ذکر مالک نے قرآن میں کر دیا، صابر کلیری کا ذکر مالک نے قرآن میں کر دیا، امام احمد رضا خان کا ذکر مالک نے قرآن میں کر دیا کہ ان کے سامنے دنیا کی دولتیں پیش کی گئی، لیکن چیخ چیخ کر کہنے لگ گئے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وبشر المومنین، اے محبوب جب ان بندوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو ان کو بشارت دے دو جب یہ کل قبروں سے اٹھیں گے تو میں ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔